11 کے 11 جو ممبر ہوتے تھے وقف بورڈ میں وہ پورے کے پورے مسلمان ہوتے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، غیر مسلم ہوں گے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی، جیسا مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے ایسے ہی ہندوؤں کا بھی ایک بورڈ ہے جسے انڈومنٹ بورڈ کہا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو نالج نہیں ہے۔ سکھوں کا بھی سکھ گرودوارا ہے، 4 دھام ہے کمیٹی ہے، ایسے ہی ہر مذہب کا ایک بورڈ ہے۔ سکھ بورڈ الگ ہے، کرسچنوں کا بورڈ الگ ہے، ہندوؤں کا بورڈ الگ ہے، ہر قوم کا الگ الگ بورڈ ہے، اور ہر بورڈ میں انہی کے مذہب کے لوگ اس میں کام کرتے ہیں، انہی کی کمیٹی ہوتی ہے، اس میں کسی بھی مذہب کے آدمی کو اس میں ممبر نہیں بنایا جاتا۔ اللہ کے رسول میرے پاس یہ زمین کا حصہ ہے، میں اس کا کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا کرو کہ یہ زمین اپنے پاس رکھو، لیکن اس کی جو پیداوار ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اور اسی وصیت کی بنیاد پر آج وقف بورڈ کے جو قوانین بنائے گئے ہیں اسی وصیت کی بنیاد پر بنائے گئے۔ جو شریعت کا جو لا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو وقف کی پراپرٹی اگر کسی نے مسجد کے لیے دی ہے تو وہ جگہ کو مسجد کے لیے دیا جا سکتا ہے، مدرسے کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے، قبرستانوں کے لیے دیا جا سکتا ہے، عیدگاہوں کے لیے دیا جا سکتا ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے، انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے سب کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ قانون لا دیا گیا تو یہ قانون جو ہے بالکل غلط ہے، صرف بیواؤں یتیموں پر ہی اس کو پراپرٹی کو خرچ کیا جائے گا، باقی کا نہیں۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو ينتفع به علم أو ولد صالح يدعو له۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جس حدیث کو میں نے آپ کے حضرات کے سامنے پڑھا ہے، آج کے حالات کے پیش نظر اس حدیث کو اور اس خطبے کو، موضوع کو منتخب کیا گیا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور حالات کے پیش نظر چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ قرض حسنا اللہ کو، اللہ خود مانگ رہا، کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض حسنا دے؟ فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے قرض حسنا دے گا تو میں اس کو بڑھا کر کے دوں گا۔ اب کتنا اللہ بڑھا کر دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 1 کا 10، 1 کا 70، 1 کا 700 یا اس سے زیادہ، جو بھی اللہ کی مرضی۔ اس کے بعد ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 نیکیوں کے۔ 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں اس کو پہنچتی رہیں گی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، ایک ہے صدقے جاریہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کر گئے، کسی کو پڑھا دیا، کسی کو توحید پرست بنا دیا، کسی جگہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، پانی کا کنواں کھلوا دیا، بہرحال ثواب جاریہ کے کام، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا او علم ينتفع به، فرمایا کہ علم، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، الف با تا سا پڑھاتے، نورانی قاعدہ یسرنا القرآن، قرآن کو پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب چلے گئے، لیکن جب تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، ایسا۔ تیسرا ہے اولد الصالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد، صالح اولاد اگر وہ نیک عمل کرتی ہے، ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، تو اس کا نیکیوں کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی اس کے ماں باپ کو پہنچتا رہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو جس آج عنوان کو لے کر میں کھڑا ہوں وہ ہے صدقے جاریہ۔ اسلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ہم اور آپ سن رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چیزوں کو سیرت میں بیان کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے، ان مسائل کو حل اس میں تلاش کیا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ ہر چیز کا حل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا گیا، ہر چیز کا حل قرآن اور حدیث میں رکھا گیا۔ تو آج جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے وقف امینڈمنٹ بل، اور اس کی آج کی تاریخ 13 تاریخ آخری دن ہے۔ تو اب بہت سے لوگ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک میں، اپنے اپنے فونوں پر سن رہے ہیں کہ آپ جو ہے ریجیکٹ کیجئے، میسج بھیجئے، میسج کیجئے، ای میل کیجئے۔ بہت سے علماء نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزا خیر عطا فرمائے، جو بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اس کی جو اہم چیزیں ہیں وہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ سب سے پہلے آج کے خطبے میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ سب لوگوں کو ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے، بس خالی میسج کرنا کہتے ہیں، میسج کرنا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اس بل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان اس بل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ 2 چیزوں کو آج آپ کو اس خطبے میں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح انداز میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، چونکہ وقت مختصر سا ہے، بہت سی باتیں ہیں، اس لیے بڑی اختصار کے ساتھ میں آج خطبے کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں آدمی اپنی جائیداد میں سے، اپنی ملکیت میں سے کچھ حصہ، یہ صدقے جاریہ کی جو حدیث میں نے پڑھی، صدقے جاریہ کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب پہنچتا رہے، اس نیت کے ساتھ اس پراپرٹی کو، اس زمین کو، اس چیز کو اللہ کی ملکیت قرار دے دیں۔ کہا کہ آج سے یہ حصہ میرا نہیں ہے، میں اسے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، تو اسے ہی کہتے ہیں وقف علی اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اس چیز کو وقف کر دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نکال کر یہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے اور قیامت تک مجھے ثواب پہنچتا رہے،
اس نیت کے ساتھ اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر دینا کہ آج سے میری زمین نہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، اس نیت کے ساتھ اس زمین کو دے دینا اللہ کو، اسی کا نام وقف ہے۔ اور اس کی مثالیں اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہندوستان کی چیز ہے، ہندوستان کے مسلمان کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر آپ وقف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب سے اسلام آیا ہے تو اسی وقت سے کچھ عرصے کے بعد یہ تمام چیزیں شروع ہو گئیں۔ اور دنیا کے اندر اسلام جب آیا تو سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر جس نے وقف کیا، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ کی سیرت کی کتابیں آپ کھول کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور ایک زمین کو سلیکٹ کیا۔ پوچھا کہ زمین کس کی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ فلاں 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے بات کیا تو کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو اسے تحفے میں دے دیتے، فری میں دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، میں اسے فری میں نہیں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اس کی قیمت دے دی اور آپ نے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اس سے پہلا وقف ہے جو اس سرزمین پر، اس دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے وقف کیا گیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ یہ پہلا وقف ہے، اللہ کے لیے وقف کیا گیا یہ زمین، اور اسی زمین پر مسجد بنائی گئی جسے مسجد قباء کہا جاتا مدینہ کے اندر۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو وقف کیا۔ اس کے بعد ایک اور مثال تاریخ میں ملتی ہے کہ غزوہ احد بڑا مشہور ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس میں اس جنگ میں مسلمان اور یہودی دونوں نے مل کر کے جنگ کی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جب مسلمان اور یہودی مل کر غزوہ احد میں کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے تو ایک یہودی نے جنگ میں جانے سے پہلے کہا کہ میرے پاس 7 باغ ہیں، 7 اگر میں مر جاؤں، اس جنگ میں مارا جاؤں، اسلام نہیں لایا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میں یہ زمین جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا چاہتا ہوں۔ اس نے وصیت کی۔ جنگ شروع ہوئی، اتفاق سے وہ آدمی جنگ میں مارا گیا، اس نے اسلام نہیں قبول کیا۔ وصیت کے مطابق وہ زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہینڈ اوور کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ 7 باغ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو یہ دوسرا وقف تھا جو اس زمین پر کیا گیا۔ تیسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سے صحابہ جنگ خیبر کے اندر شریک ہوئے، لوگوں نے جنگ کی، جنگ الحمدللہ مسلمانوں نے جیتی۔ تو غزوہ خیبر میں ایک زمین کا، زبردست زمین کا حصہ، بڑی مہنگی زمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے پاس یہ زمین کا حصہ ہے، میں اس کا کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا کرو کہ یہ زمین اپنے پاس رکھو، لیکن اس کی جو پیداوار ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اور اسی وصیت کی بنیاد پر آج وقف بورڈ کے جو قوانین بنائے گئے ہیں اسی وصیت کی بنیاد پر بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ زمین کو کوئی بھی بیچے گا نہیں، میری یہ جو زمین ہے اس زمین کو کوئی نہیں بیچے گا، اور دوسرا اس زمین کو کوئی ہبہ بھی نہیں کرے گا، تحفہ بھی نہیں دے گا،
اور یہ زمین کو میرے بچوں میں وراثت کے طور پر تقسیم بھی نہیں کیا جائے گا. میں اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اور یہ زمین سے جتنی آمدنی ہوگی اسے یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، مسافروں کے لیے، مہمانوں کے لیے مہمان نوازی پر خرچ کیا جائے. یہ اس کا مقصد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام قوانین کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اپنے وصیت فرمائی. تو یہ تیسرا وقف کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیبر کی زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. اس کا مقصد انسانیت کی فلاح بہبودی تھی. اور اچھی طرح سے ایک مثال اور آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ کو آسان ہو کہ وقف کہتے کسے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر ایک کنواں ایسا تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے. اس ایک کنویں کا پانی میٹھا تھا، باقی جتنے کنویں تھے ان سب کنویں کا پانی کھارا تھا. اور وہ جو کنواں تھا اس کا پانی یہودی جو ہے بیچتا تھا بڑے مہنگے میں ریٹ میں، چونکہ دوسروں کے پاس میٹھا پانی نہیں تھا، اسی ایک کے پاس تھا، تو اس نے مہنگے میں جو ہے پانی کو بیچنا شروع کیا. تو لوگ خرید نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا کہ کیا تو اس کنویں کو بیچنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں. اس نے 1 کا 10 گنا کر دیا. کہا کہ میں بیچتا ہوں لیکن اتنی قیمت مجھے دینی پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر انسانوں کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دے؟ میں اس آدمی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نہ صرف جنت کی بشارت بلکہ وہ آدمی جنت میں بالکل میرے قریب ہوگا. ہے تم میں سے کوئی اس کنویں کو خرید کر انسانیت کے لیے وقف کر دے، اللہ کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ کے رسول، آپ کسی سے تعاون نہ مانگے، کسی سے چندہ نہیں مانگے، میں خود اکیلا اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اور آج بھی تاریخ گواہ ہے، جو لوگ سعودی میں رہتے ہیں، جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے آج بھی وہ کنواں ان کے نام سے مشہور ہے. اور آج بھی اس کنویں کے ذریعے سے جو کھجور کے باغ لگے ہوئے ہیں اس سے جو آمدنی آتی ہے وہ پوری انسانیت پر خرچ کیا جاتا ہے. اس وقت جب آپ نے خرچ کیا، آج سے 1400 سال پہلے وقف کیا تھا، آج تک اس سے انسانیت پیدا اٹھا رہی. تو یہ ہے اللہ کے راستے میں وقف کرنا. ہندوستان میں جب اسلام آیا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو بہت مسلمان بھی بڑے بڑے مالدار تھے. اسلام آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. کئی لوگ اسلام کے اندر پھر بڑھتے گئے. تو اس کے بعد بہت سے مسلمانوں نے مسجدوں کے لیے جگہیں دے دی، مدرسوں کے لیے جگہیں وقف کر دی، عیدگاہوں کے لیے جگہوں کو وقف کر دیا، قبرستانوں کے لیے انہوں نے جگہوں کو وقف کر دیا. اور انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے کئی مسلمانوں نے، اس وقت کے بادشاہوں نے، جو بھی مالدار تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں زمینوں کو وقف کر دیا. کئی جو مسجدیں وقف بورڈ میں ہیں وہ کیوں ہیں؟ یہی جو ہمارے باپ دادا جن کی یہ پراپرٹی تھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، انہی کی یہ سب پراپرٹیاں ہیں. تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. مسجدیں، مدرسے، قبرستان، عیدگاہ اور بہت سی چیزیں. بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں پیش کی. تو پھر دوسرا جو اہم چیز ہے مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے پراپرٹی اللہ کے راستے میں وقف کی ہے، جانتے ہیں وہ کتنی ہے؟ ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کے مسلمانوں نے جو زمینیں اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دی ہیں، 9,40,000 ایکڑ زمین. 9,40,000
40,000 ایکڑ زمین اس وقت کے مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں وقف کی ہے. 1 ایکڑ 2 ایکڑ نہیں، 9,40,000 ایکڑ زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے اس وقت کے مسلمانوں. فی الحال اس وقت اس زمینوں سے جو آمدنی آ رہی ہے 25 کروڑ روپے ہے سالانہ. 25 کروڑ روپے سالانہ آمدنی آ رہی ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، ان زمینوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو سالانہ 600 کروڑ کی آمدنی ہو سکتی. اگر ان زمینوں کو جو ہمارے باپ داداؤں نے وقف کیا ہے اللہ کے راستے میں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو، جو زمینیں بڑی ہوئی ہیں اگر اس کو صحیح استعمال میں لیا جائے تو سالانہ 600 کروڑ کی آمدنی ہو سکتی ہے وقف بورڈ کو. لیکن افسوس ہے اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے لیے زمین کو وقف کیا تھا. کئی قسم کے لوگوں نے تقریباً اس زمین میں سے آج 80% حصہ قبضہ کر لیا گیا. کتنا؟ 80% حصہ آج غیروں نے، لوگوں نے، حکومتوں نے، سیاستدانوں نے، پولیٹیشنز نے، اور پھر وقف بورڈ کے ممبروں نے، اور پھر وقف بورڈ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے، اور کئی قسم کی عوام نے کہیں جگہ پر کئیوں جگہ پر وقف بورڈ کی زمینوں کو قبضہ کر لیا ہے. آج جو ہے 80%، 100 میں سے 100 میں سے 80% زمین آج وقف بورڈ کی قبضہ ہو چکی. صرف 20% زمین بچی ہوئی ہے، 20% زمین. تو یہ حال ہے آج. جو پراپرٹیاں ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے راستے میں وقف کی تھی اس حال میں. تو اسی جہاں پر ناجائز قبضے ہونے لگے تو اس کی حفاظت کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا، ایک کمیٹی بنائی گئی. یہ پوری تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو وقف بورڈ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کچھ معلوم نہیں. یہ جہاں قبضے ہونے لگے تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے کمیٹی بنائی گئی. اسی کمیٹی کا نام وقف بورڈ ہے. یہ کب بنائی گئی جانتے ہیں آپ؟ جس وقت ہندوستان میں انگریز حکومت کر رہے تھے، انگریزوں کی ان کی حیا میں یہ کمیٹی بنائی گئی وقف بورڈ کے نام سے 1923 میں. آج سے 90 پر 9 سال پہلے، آج 2024 ہے، وہ 1923 میں 99 ایئرز پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام وقف بورڈ ہے. پھر اس کے بعد جو ہندوستان آزاد ہوا تو 1959 میں اس کمیٹی کے قانون بنائے گئے، وقف بورڈ کے قوانین بنائے گئے کہ وقف بورڈ کیسے چلے گا، اس کی حفاظت کیسے ہوگی. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر اس میں ترمیم کی گئی، اس میں قانون میں تبدیلیاں لائی گئی. پھر کچھ سالوں کے بعد اس کے قانون میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی. ایسے ہی جب حالات کی مناسبت سے یہ تبدیلیاں لائی گئی تھی. لیکن اب اس وقت اسی سال لاسٹ منتھ اگست کی 8 تاریخ کو 2024 کو پارلیمنٹ ایک بل رکھا گیا جسے وقف امینڈمنٹ بل کہا جاتا ہے. لوک سبھا میں رکھا گیا حکومت نے، لیکن اس وقت مسلمانوں نے اس بل کی مخالفت کی اور اس وقت اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اس کی مخالفت کی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس بل کو لوک سبھا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ریجیکٹ کیا گیا. اب پھر وہ بل جو ہے اس وقت JPC کو بھیج دیا گیا ہے، جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو بھیجا گیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جو بل ہر سال جو ہے جب اس کی تبدیلیاں لائی جاتی تھی، اب جو نیا بل بنایا گیا ہے وقف بورڈ امینڈمنٹ بل، جس میں 40 تبدیلیاں لائے کر کے وہ بورڈ میں اس بورڈ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں مسلمان بھی خلاف ہیں اس کے، اور اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ بھی خلاف ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس بل کی مخالفت کیوں کی ہے؟ اب اہم باتیں ہیں، اس کو غور سے سنیے گا. یہ حالات ہیں، آپ کو حالات سے واقف نہیں ہیں آپ.
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وقف کہاں سے چلتا آ رہا ہے، پھر وقف بورڈ کیسے بنا، اور پھر اس کے ساتھ کیسے کیسے تبدیلیاں کی گئی، اب کیسی تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور آج کے مسلمان اس بل کے خلاف کیوں ہیں۔ سب سے پہلا اس بہت 40 اس میں تبدیلیوں کی بات لائی گئی ہے، 40 قسم کی تبدیلیاں، اس میں سے 2-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ لایا گیا ہے کہ اس وقف بورڈ کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا، چاہے وہ اسٹیٹ کا ہو یا سینٹرل کا ہو، وہ غیر مسلم ہوگا۔ اب تک کون ہے اس میں؟ مسلمان ہے۔ یہ وقف بورڈ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، تو اس میں آفیسر کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس بورڈ کا، اسٹیٹ وقف بورڈ ہو یا سینٹرل وقف بورڈ ہو، اس کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ غیر مسلم ہوگا۔ ایک اس کی وجہ سے ہم اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان کیوں؟ قرآن، نہ غیر مسلم کو قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ فقہ معلوم ہے، نہ مسلمانوں کی پراپرٹی کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، وراثت کا مسئلہ معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایسے غیر مسلم کو لا کر کے اگر آپ وقف بورڈ کا بڑا بنائیں گے تو وہ کیسے اس وقت کو سمجھ سکے گا؟ اس لیے ہم مسلمان اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اس میں ایک اور بات یہ لائی گئی ہے کہ یہ وقف بورڈ جو کمیٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی، ہر اسٹیٹ کی الگ ہوتی ہے، سینٹرل کی الگ ہوتی ہے، ہر کمیٹی میں 11 آدمی ہوتے ہیں۔ تو اس بل میں یہ بات لائی گئی ہے کہ جو 11 آدمی ہوں گے ان میں سے 2 آدمی کمپلسری غیر مسلم ہوں گے۔ کیا کہا؟ 11 آدمیوں میں سے 2 آدمی غیر مسلم ہوں گے۔ اب تک ایسا نہیں تھا۔ 11 کے 11 جو ممبر ہوتے تھے وقف بورڈ میں وہ پورے کے پورے مسلمان ہوتے تھے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، غیر مسلم ہوں گے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی، جیسا مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے ایسے ہی ہندوؤں کا بھی ایک بورڈ ہے جسے انڈومنٹ بورڈ کہا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو نالج نہیں ہے۔ سکھوں کا بھی سکھ گرودوارا ہے، 4 دھام ہے کمیٹی ہے، ایسے ہی ہر مذہب کا ایک بورڈ ہے۔ سکھ بورڈ الگ ہے، کرسچنوں کا بورڈ الگ ہے، ہندوؤں کا بورڈ الگ ہے، ہر قوم کا الگ الگ بورڈ ہے، اور ہر بورڈ میں انہی کے مذہب کے لوگ اس میں کام کرتے ہیں، انہی کی کمیٹی ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی مذہب کے آدمی کو اس میں ممبر نہیں بنایا جاتا، اور کسی بھی کمیٹی میں مسلمان کو ممبر نہیں بنایا گیا۔ تو جب کسی بھی کمیٹی کے اندر مسلمان یا دوسرے مذہب کا آدمی نہیں ہے تو وقف بورڈ میں جو مسلمانوں کا بورڈ ہے اس میں لا کر کے کسی غیر مسلم 2 ممبروں کو رکھنا یہ کہاں سے صحیح ہے؟ یہ قانون کی بالکل غلط ہے، ناانصافی ہے، اس لیے ہم مسلمان اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ تفصیلی چیزیں ہیں، آپ نے نہیں سنی ہوں گی، میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے آج۔ اچھا، تیسرا ہم جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ لائی گئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان وقف کرتا ہے کسی چیز، زمین کو وقف کر دیا، میں اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں، تو وہ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مسلمان بن کر کے 5 سال نہ ہو جائے۔ جو ماں پیٹ سے مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے اگینسٹ قانون ہے جو نو مسلم ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان وقف کرنا چاہے گا تو 5 سال کم سے کم وہ مسلمان بن کر کے رہے گا۔ ہم تو سب الحمدللہ ماں پیٹ سے مسلمان ہیں، لیکن بعض نو مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے، اب وہ اسلام پڑھنے کے بعد، قبول کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد بنانا چاہے گا، عیدگاہ کے لیے زمین دینا چاہے گا، قبرستان کے لیے دینا، کچھ بھی کرنا چاہے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جب تک وہ 5 سال پورے نہیں کر لیتا اس وقت تک اسے یہ اختیار نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کے خلاف ہے اور ہندوستان کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی بھی اسلام میں یہ قانون ہے کہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ نو مسلم اسلام میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا، ابھی 10 منٹ کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میں یہ پوری پراپرٹی، یہ زمین میں مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، مدرسے کے لیے دینا چاہتا ہوں، شریعت میں اجازت ہے اس کی، اس زمین کو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ قانون لایا گیا، یہ قانون پاس کر دیا گیا تو نو مسلم کوئی اگر وقف کرنا چاہے گا تو 5 سال تک نہیں کر سکے۔
تو یہ شریعت کے بھی اور ہندوستان کے دستور کے حساب سے بھی یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، اس لیے ہم مسلمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کہیں وقف بورڈ کی زمین ہے، اس پر کسی مسلمان نے یا غیر مسلم نے کسی نے بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ زمین میری ہے، وقف بورڈ کی نہیں، تو اب تک کیا ہوتا تھا؟ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارا زہرا پور کا عیدگاہ ہے، یہ وقف بورڈ کی زمین تھی، عیدگاہ کے لیے دی گئی، لیکن ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ وقف بورڈ کی زمین نہیں ہے، میری زمین ہے، میرے باپ داداؤں کی نام کی زمین ہے، یہ وقف بورڈ کی نہیں۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلا، ہائی کورٹ میں چلا، اب سپریم کورٹ میں چلا۔ اب تک ایسا قانون چل رہا تھا، لیکن اب یہ جو قانون لایا گیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی وقف بورڈ کی زمین ہے، اس پر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ زمین میری ہے، تو وہ فیصلہ کورٹ میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کو فیصلہ کرنے والا اس کا ڈسٹرکٹ کلکٹر ہوگا۔ کلکٹر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کلکٹر فیصلہ کرے کہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہے یا فلاں آدمی کی زمین ہے، یا غیر مسلم کی ہے یا مسلمان کی، جس نے بھی قبضہ کر رکھا ہے یا کوئی بھی آدمی دعویٰ کیا ہے اس کی زمین ہے یا وقف بورڈ کی زمین ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ کلکٹر کرے گا۔ اب سوچئے کلکٹر کو لانے والے کون ہیں؟ کلکٹر کو لانے والے کون ہیں؟ حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت۔ اب جو حکومت کا بڑا ہوتا ہے کلکٹر کو آرڈر کرتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے فلاں آدمی کے حق میں کرو، فلاں آدمی کے حق میں کر دو، کلکٹر کیا کرے گا؟ حکم میرے آقا، وہ اس کے نام پر کر دے گا۔ تو یہ زمین وقف بورڈ کی جو زمین ہے جسے ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے راستے میں دی ہے، صرف کلکٹر کے ایک فیصلے کی وجہ سے یہ کسی آدمی کو دے دی جائے، تو اس لیے یہ قانون کے بالکل خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ، بہت سے ہیں لیکن چونکہ 3-4 مجھے بتانا تھا، اس میں سے ایک آخری پوائنٹ بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ اس امینڈمنٹ بل میں جو 40 لائے گئے ہیں، 5ویں چیز ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس میں یہ قانون لایا گیا ہے کہ وقف بورڈ کی جو بھی پراپرٹی ہوگی، آمدنی ہوگی، اسے صرف یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کیا جائے، اس کے علاوہ کسی میں اسے تقسیم نہیں کیا جائے۔ لیکن اب تک کیا ہوتا تھا؟ اب ہمیں ضرورت ہے عیدگاہ کی، وقف بورڈ میں ہم نے رکھا تو حکومت نے چاہا تو وقف بورڈ کی زمین عیدگاہ کے لیے دی دی، قبرستان کم بڑھ رہا تھا، ہم نے درخواست کی تو وقف بورڈ کی زمین ہے وہاں قبرستان بنا لیجیے، دے دیا۔ مسجد کے لیے ضرورت تھی تو مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے یہ پورا پیسہ خرچ ہوتا تھا اب تک۔ لیکن یہ قانون اگر آ گیا، حالانکہ کچھ اچھی چیز ہے، یتیموں بیواؤں میں اس کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن صرف دونوں پر اگر خرچ کر دیا جائے، باقی کے اتنی چیزوں پر چھوڑ دیا جائے، اب اس کا پیسہ نہ مسجدوں پر خرچ ہوگا، نہ عیدگاہوں پر خرچ ہوگا، نہ قبرستان پر خرچ ہوگا، نہ مدرسوں پر ہوگا، نہ بچوں کے ایجوکیشن کے لیے خرچ ہوگا۔ اب کوئی بھی کسی بھی جگہ پر یہ خرچ نہیں ہوگا، صرف یتیم اور بیواؤں پر خرچ ہوگا۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اسلامی اوقاف کی جو شریعت کا جو لا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو وقف کی پراپرٹی اگر کسی نے مسجد کے لیے دی ہے تو وہ جگہ کو مسجد کے لیے دیا جا سکتا ہے، مدرسے کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے، قبرستانوں کے لیے دیا جا سکتا ہے، عیدگاہوں کے لیے دیا جا سکتا ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے، انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے سب کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ قانون لا دیا گیا تو یہ قانون جو ہے بالکل غلط ہے، صرف بیواؤں اور یتیموں پر ہی اس کو پراپرٹی کو خرچ کیا جائے گا، باقی کا نہیں۔ تو یہ چونکہ اسلامی لا کے خلاف ہے، اس لیے ہم مسلمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، آخر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ، ہو سکتا ہے امید کہ آپ حضرات ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہ جو بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ریجیکٹ ہو گیا، JPC جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی میں رکھا گیا، تو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے کہا کہ اگر مسلمان 50 لاکھ مسلمان اگر اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں، تو ہم اس بل کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو
الحمدللہ پورے ہندوستان بھر میں علماء کرام، علم کو جاننے والے، مسجدوں سے، اماموں کے ذریعے ہر جگہ سے کوششیں چل رہی ہیں. الحمدللہ اب تک 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے، 50 لاکھ کی بات ہوئی تھی، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے الحمدللہ اب تک ووٹنگ کر دی ہے. لیکن ایک خامی ہمارے لوگوں نے کر دی ہے. وہ کیا ہے کہ جو میسج بھیجنا ہے ای میل کا، اس میں ہمارا نام ٹائپ کرنا ہے. تو بہت سے لوگوں نے اپنا نام ٹائپ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 80 لاکھ ہماری جو ووٹنگ ہوئی ہے اسے رد کر دیا گیا. صرف چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے، کہ میل تو کیا ہے لیکن اپنا نام نیچے نہیں لکھا ہے. تو اس کی وجہ سے آج کی رپورٹ یہ ہے کہ 80 لاکھ تمہاری جو درخواستیں ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا. ابھی بھی وقت ہے، آج رات کے 12 بجے تک یہ ٹائم ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ سے، خواتین بھی جن کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اس کے ذریعے سے آپ اسکین کر کے باقاعدہ مساجد میں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں مسجد گونڈا میں بھی اہتمام ہوا ہے، باہر روڈ پر بھی رکھا گیا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلی بات ہوگی. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج پھر 12 بجے تک رات میں ٹائم ہے. آپ حضرات، آپ اپنا خود کا میل بھیجیں، اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے آپ اس کے ذریعے سے میسج بھیجنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقف بورڈ جو اس کے مسائل ہیں بہت اہم ہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کے باپ داداؤں کا ورثہ ہے. اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو بہت سی مسجدیں، مدرسے، عیدگاہ سب ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اس لیے وقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو، ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب حلیم.